السلام علیکم۔ آج نیشنل لائبریری ایسوسی ایشن کا وفد جو ہے ٹیچر ڈے کے بین الاقوامی ٹیچر ڈے کے موقع پر اپنی استاد محترم پروفیسر مراد کلیم شیروانی صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو میں میڈم کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں آج ٹیچر ڈے کے موقع پر، اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے طلباء کے نئی نسل کے جو طلباء ہیں اور ان کو کیا میسیج دیں گے، اور بالخصوص جو ہمارے لائبریری پروفیشنل کے طالب علم ہیں ان کے لیے کیا میسیج دیں گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اس بات کا بھی بہت شکریہ، کیک لانے کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ استاد ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ بحیثیت استاد جا کے کلاس کو پڑھا رہے ہو نہیں پڑھا رہے ہو، طالب علم ہمیشہ آپ کو عزت سے ملتے ہیں اور آپ کو ہمیشہ یاد دلاتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کوئی اہمیت رکھتے ہیں۔ اب رہی بات اس کی کہ نئے طالب علموں کے لیے کوئی میسج، یا لائبریری انفارمیشن سائنس کے طالب علموں یا جو پیشہ ور حضرات ہیں ان کے لیے کوئی میسج، تو ایک بات جو ہمیشہ کہتی رہی ہوں آج بھی کہوں گی کہ دیکھیں، لائبریری انفارمیشن سائنس جو ہے وہ صرف ٹیکنالوجی کے استعمال کا نام نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ اپنے کاموں میں آسانیوں کے لیے پیدا کیا جاتا ہے، کہ آسانی پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن لائبریرین اس وقت تک اچھا نہیں بنتا جب تک کہ وہ اپنے علم میں اضافہ ساتھ میں نہ کرتا چلا جائے۔ آپ کسی کو صحیح طریقے پہ رہنمائی کر ہی نہیں سکتے جب تک صرف آپ یہ جانتے ہیں کہ کتاب کس نمبر پہ ملے گی، کہاں رکھی ہے، اور کہاں سے کس طریقے سے کہاں پہ ایکسیس ہو جائے گا، جو ساری معلومات مل جائیں گی۔ یہ بتانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اپنی جگہ بنانے کے لیے پروفیشن میں، کہ جو کہیں پہ نہیں مل رہا وہ کہاں اور مل سکتا ہے، کہیں پہ جو کمی رہ گئی ہے وہ کمی کہاں اور سے پوری ہو سکتی ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ جو کتاب آپ سے آ کے آپ کے قاری نے کہی ہے کہ دے دیں، آپ نے وہ کتاب دے دی یا نہیں دی، بتا دیا ہے یا نہیں ہے، ڈھونڈ لے فلاں جگہ مل جائے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ کتاب تو ہے، لیکن یہ کتابیں دیکھیں، یہ انڈیکسنگ کے اندر جو ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، بلکہ کلاسیفیکیشن کے کیٹلاگ کارڈ میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں، سی اور سی آلسو۔ یہ سی آلسو والا جو کام ہے نا، یہ کتاب کے کارڈ سے زیادہ خود لائبریرین کو کرنا چاہیے کہ یہ تو پڑھی رہے، یہ بھی پڑھیے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے خود پڑھیے۔ NLA کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ NLA کے بارے میں خیالات جو ہیں وہ مطلب وقتاً فوقتاً یہ مظفر اور انور وغیرہ آتے رہتے ہیں اور میں ان سے ڈسکس کرتی رہتی ہوں، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے مشورہ بھی ان کو دیتی رہتی ہوں۔ بات ساری یہ ہے کہ ایک تنظیم جب بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی مقابلہ دوسری تنظیموں کے ساتھ ہے۔ کسی بھی تنظیم کو نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک پیشہ ور فیلڈ کے اندر آنے والی کوئی ایک تنظیم یا کوئی ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ سوچنا یہ چاہیے بنانے والوں کو بھی اور جو پہلے سے موجود ہیں ان کو بھی، کہ ایک اور ہمیں پلیٹ فارم ملا ہے جس پہ کھڑے ہو کے ہم اپنے پروفیشن کے لیے اور بہتر طور پہ کام کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو دوسری تنظیموں کے ساتھ مل جل کے کام کریں، اور خالی اس کی ہی بات نہ کریں کہ اگر لائبریرین کا یہ اسٹیٹس، لائبریرین کا اسٹیٹس اس وقت ملے گا جب لائبریری کو اسٹیٹس ملے گا۔ لائبریرین کو اسٹیٹس اس وقت ملے گا جب قاری جو ہے وہ آپ ان کی تعداد، قارئین کی تعداد بڑھا دیں گے، کتاب کی طرف انہیں متوجہ کر دیں گے، اور کتاب پابند نہیں ہے فارمیٹ کی، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو۔ NLA کو اس بات پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ کتاب کاغذ کی چھپی ہوئی کتاب، بائنڈنگ کی ہوئی کتاب ہی علم محفوظ نہیں کر رہی ہے، فارمیٹ چینج ہوا ہے۔ اگر فارمیٹ ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے، کمپیوٹر میں آ گیا ہے، تو جو کتاب غاروں کی دیواروں پہ لکھی گئی تھی وہ اگر آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، ہتھیلی پہ آپ کے آ گئی ہے، ٹیلی فون پہ کسی اسکرین پہ نظر آنے کی صورت میں، اس کی بھی اتنی اہمیت ہے پڑھنے کی اور پڑھوانے کی جتنی کتاب جو چھپی ہوئی کتاب ہے اس کی۔ تو فارمیٹ سے لڑائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کسی بھی فارمیٹ میں ہو، پھیلاؤ علم کا ہونا چاہیے۔